اگر آپ ہم سے پوچھیں گے بحیثیت PDP کا ایک چھوٹا سا ورکر، ہماری ڈیمانڈ صرف اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے. باقی رہا جو کانگریس کی بات ہے، اگر کانگریس کو چٹھی لکھنی تھی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے تو کانگریس کو اس میں 370 اور 35 سے بھی ایڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب 47 میں پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر بنے کانگریس کے نام پہ تو انہوں نے تو انسرٹ کیا تھا، کرایا تھا یہ 370 اور 35 سے. آج شاید کانگریس بھی پلا جوڑ رہی ہے اس سے 370 اور 35 سے. باقی ہمارا جو مدعا ہے، ہمارا یہ ایک چھوٹا سا مدعا ہے، اور جس بات کے لیے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے بہت بار کہا، ہمارے ملک کے ہوم منسٹر نے بہت بار کہا کہ ہم اسٹیٹ دیں گے جموں کشمیر کو. پتہ نہیں ہلا گلا کیوں مچا رہے ہیں یہ لوگ، وہ تو دینے والے تو دیتے ہیں، لیکن ہمارا مدعا 370 ہے، ہمارا مدعا 35 ہے. ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، جدوجہد کریں گے تب تک. باقی اللہ جانتا ہے کیا لکھا ہوگا، اللہ میاں نے وہ تو وہ جاتا ہے، لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی 370 اور 35 کے بعد. اس کے بعد آٹومیٹکلی آ ہی جائے گی. جو BJP کی راجنیتی ہے ان کا صرف ایک مدعا ہے کہ یہ نفرت کیسے پھیلائیں گے. ان کے پاس کام وغیرہ کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ان کے پاس نفرت پھیلانے کے سارا ٹائم ہے. وہ سارا ٹائم گزارتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کے بیچ میں نفرت کیسے پھیلائیں گے، ہندو مسلم کیسے پھیلائیں گے، سکھ اور دلت کو کیسے لڑائیں گے، ہندو اور مسلمان کو کیسے لڑائیں گے، مسجد کے نیچے کیسے کھودیں گے اور مندر کہاں سے نکالیں گے. ان کے پاس تو یہی ہے، ڈیولپمنٹ تو ہے ہی نہیں. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں بولا تھا، جب آپ ان کو بولیں گے وہ تو ہندو مسلم کا فساد بولیں گے. جب آپ ان کو راشن کے بارے میں بولیں گے، باقی جو ڈیولپمنٹ کے بارے میں بولیں گے تو وہ تو اپنے وہی ہندو تھا، وہی ہندو مسلم جو نفرت وہ پھیلا رہے اسی کے بارے میں بات کریں گے. سر میرا 2019 کے بعد ہماری پارٹی کے ساتھ جان بوجھ کے توڑ پھوڑ کیا گیا، اس سے ہمارا تھوڑا سا نقصان ہو گیا. اب آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو اپنے ساتھی ہے کام کریں گے، آگے چلیں گے. میں تو تبھی چاہتا ہوں کہ جموں کے لوگ بیدار ہو جائیں، جموں کے لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ اصلیت کیا ہے. یہاں بھی وہی مطلب ایک ہی کام چلا، ایک ہی نام چلا، وہی ہے مذہب کی بات، دین کی بات، ہندوتا کی بات. یہاں تو ڈیولپمنٹ کی بات پہ ووٹ ہی نہیں دیا کسی نے. یہاں تو وہی ہندو مسلمان مذہب کی بات پہ ووٹ دیا لوگوں نے. اور میں چاہتا ہوں کہ جموں کے لوگ بیدار ہو جائیں، جموں کے لوگ سوچیں، اس سے اوپر اٹھ کے سوچیں کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. آپ لوگوں کی بہبودی کے لیے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے پارٹی بنائی تو اس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہاں کی بہبودی کو لے کے انہوں نے یہ پارٹی بنائی، اور پارٹی کام کرے گی لوگوں کے لیے، ہمیشہ لوگوں کے لیے کام. جو شپیان ریل جائے گی، پہلگام ریل جائے گی، ریل کا کام اور وہاں کی زمین کو ختم کرنے کا ارادہ ہے، وہاں کا ہارٹیکلچر ختم کرنے کا ارادہ، وہاں کا ایگریکلچر ختم کرنے کا ارادہ. ریل کا تو بہانہ ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ کمزور ہو جائیں، جو وہ نہیں ہوں گے. اس لیے ان کا یہی ارادہ ہے کہ وہاں کی زمین کو ہم کیسے ختم کریں گے، ہارٹیکلچر کو کیسے ختم کریں گے. ڈیولپمنٹ کا تو بہانہ ہے. ہماری پارٹی کی ایک بل آنے والی تھی لاسٹ 3 دنوں میں. ایک وہ ڈیلی ویجرز کی بل آنی تھی، دوسرا وہ جو لینڈ رائٹس اس کے بارے میں بات آنی تھی، اور تیسرا وہ جو پروہیبیشن پہ بات آنی تھی. لیکن ان 3 دنوں میں NC والوں نے اتنا پلان کیا، کرائے پہ لوگ لائے، 3 دن ہنگامہ اتنا اسمبلی میں کیا، 3 پیسے کا کام نہیں ہونے دیا ہوا 3 دنوں میں. ورنہ ہم تو ان ڈیلی ویجرز کے ساتھ ہیں. ہم نے تو کہا تھا لاسٹ ٹائم، بابا جی نے لاسٹ میں نکالا تھا ان کا وہ SRO کہ ڈیلی ویجرز کو ریگولر کرے، لیکن پھر سرکار نہیں رہی. تو اس لیے ایک سوال اور رہی. دیکھیے آج کی جو سرکار ہے، انہوں نے یہ لکھا تھا، انہوں نے ایک دن چیف منسٹر نے تقریر کیا تھا سرکار سے پہلے کہ اگر ہماری سرکار آئی تو چند دنوں میں، سرکار آنے کے بعد چند دنوں میں ہم 1 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دیں گے. لیکن نہیں، کہیں نہیں. ان کے منشور میں تھا ہم سال میں 1 لاکھ لوگوں نوجوانوں کو نوکریاں دیں گی. باقی ہماری قوم کی بدقسمتی ہے جو ڈرگس وغیرہ، ہم سب کو مل کے اس کے خلاف ہونا چاہیے. اگر آپ کا سوال آپ یاد کریں گے، آپ نے خود کہا یہ ڈرامہ ہے دونوں کے بیچ میں. اور جو عمر عبداللہ صاحب نے ایک دن اپنی اسپیچ میں کہا تھا میں یونین ٹیریٹری میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ مجھے کلاس 4 کی ٹرانسفر کے لیے LG کے گھر پہ دروازے پہ جانا پڑے گا. یہی کہا تھا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے 2 جگہ الیکشن لڑا. واٹ از دس؟ وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اس لیے اپنا کام تو کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. یہی تھا کہ 28 جولائی ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے، اسی کی تیاری، اسی دن ہم ملتے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دن کو مناتے ہیں. اسی کے بارے میں بات کی.